اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی اس کی مراد بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے، نازل کی آپ پر کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو کتابیں گزر چکی، نازل کیا تورات کو اور انجیل کو پہلے جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور نازل کیا فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہ اللہ جس نے تمہاری تصویریں بنائی، صورتیں بنائی تمہاری رحموں میں جیسے چاہتا ہے، صورتیں بناتا ہے، یصور مضارع کا صیغہ ہے، مضارع والا معنی کریں گے، صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں جیسے چاہتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اسی سے آیات ہیں مضبوط۔ یہ آیات کتاب کا نچوڑ ہیں۔ اور دوسرے کچھ متشابہات ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ پیچھا کرتے ہیں اس کا جو اس میں سے متشابہ ہیں۔ فتنے کو تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، غلط مطلب نکالنے کے لیے۔ نہیں جانتا اس کا حقیقی مطلب مگر اللہ ہی۔ اور راسخ فی العلم کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن میں جس دن کا میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہاں بیٹے، روزہ افطار کرنے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ربط صورت بما قبل، پچھلی صورت کے ساتھ اس صورت کا ربط۔ پہلی صورت شروع ہوئی ذالک الکتاب، اس میں بھی صداقت قرآن تھا۔ اب اس صورت کے شروع میں بھی نزل علیک الکتاب بالحق، یہ بھی صداقت قرآن ہے۔ یہ شروع صورت کے ساتھ ربط ہے، اور آخر صورت کا آخر صورت کے ساتھ بھی ربط ہے۔ آخری رکوع میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
توحید باری تعالیٰ کا ذکر تھا، اور اس صورت کے شروع میں آخر صورت کا شروع صورت کے ساتھ ربط ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں بھی توحید کا ذکر ہے۔ فضیلت تلک صورت، حدیث شریف میں وارد ہے، فَإِنْ أَخَذَهَا بَرَكَةً فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، کہ اس کو لینا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بادلوں کی طرح یہ سورت سایہ کرے گی اپنے پڑھنے والے پر، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سورت بقرہ، سورت آل عمران قیامت کے دن آدمی کے لیے رہنما رہبر بن کر آگے آگے چلیں گی، جو ان کو پڑھتا ہے عمل کرتا ہے۔ اس سورت کا موضوع اصلاح نصارى نجران، ومن دان دینہم ومن یدین دینہم۔ کیا مطلب؟ دوبارہ چلو لکھ لیں، نصارى نجران، اصلاح نصارى نجران، ومن دان دینہم ومن یدین دینہم۔ یعنی نصارى نجران کی اصلاح، اور جو عقائد نظریات میں ان کے قریب ہوگا ان کی اصلاح، قریب گزرا ان کی اصلاح، جو آئندہ قریب ان کے ہوگا ان کی بھی اصلاح۔ اور اصول فوز للمؤمنین، خلاصہ صورت، علم المخاصمہ یعنی تردید فرق اربع، کون سے فرقے؟ چار، یہودی، نصرانی، مشرکین، مجوسیین۔ صداقت قرآن، ثبوت قیامت، تردید، ہمت ہمت ہمت، تردید الافراط والتفریط فی الانبیاء، تردید الافراط والتفریط فی الانبیاء وشریعاتہم، ایثار جان و مال کی ترغیب، داستان احد و بدر،
طریق مناظرہ بالمشرکین، تذکیرات ثلاثہ، فضیلت سخاوت و نتائج بخل، فضائل و فرائض خاتم الانبیاء، توجہ فرمائیں گے۔ اس رکوع کا بھی خلاصہ اور ربط ہے، وہ پھر بعد میں، پہلے اس کو اس صورت کے حوالے سے چند ضروری باتیں۔ تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس کا شان نزول لکھا ہے سورت کا۔ دیگر مفسرین نے بھی لکھا کہ یمن کے نجران کے جو عیسائی تھے ان کا وفد آیا، تقریباً 60 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 14 سرکردہ آدمی اور 3 سردار تھے۔ ان میں عبد المسیح عاقب امارات اور سیادت کے اعتبار سے اعلیٰ حیثیت رکھتا تھا، انہیں سردار تھا عبد المسیح، اور عقل مندی اور تدبیر میں کامل تصور کیا جاتا تھا۔ اور ایک ان کے ساتھ ابو حارثہ ابن علقمہ، ابو حارثہ ابن علقمہ، یہ مذہبی اعتبار سے ایک جید عالم پادری تھا۔ ایک تھا ایہم السید، یہ بھی ان میں عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا، ایہم السید، یہ 3 آدمی تھے ان کے سرکردہ۔ یہ سارے آدمی اصل کے اعتبار سے عربوں کے مشہور قبیلہ بکر بن ویل سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر اس قبیلہ نے عیسائی مذہب اختیار کیا، اور روم کا جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے اس کو جاگیریں دیں، بڑے بڑے محلات ان کے نام کیے، اور ان کو بہت بڑا گرجا بنا کر دیا، کیونکہ وہ بھی عیسائی تھا اور یہ سمجھدار تھا، اس کو بڑا پروٹوکول دیا۔ عموماً سیرت کی کتابوں میں، اس کو ادھر بیٹھا، اس وفد نجران کے آنے کے 2 مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، ایک سیاسی مقصد اور دوسرا مذہبی مقصد تھا۔ سیاسی مقصد ان کا یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا مکہ فتح ہو گیا، اب دھڑا دھڑ وفود آ رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ادھر یہودیوں کے ساتھ جو حال ہو چکا تھا وہ بھی ان کے سامنے تھا کہ 3 قبیلے، 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کو بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کو تو پہلے جلا وطن کر دیا تھا،
اور بنو قریظہ کے ساتھ غزوہ خندق کے بعد جو معاملہ پیش آیا کہ ان کے سارے جوانوں کو قتل کیا گیا اور ان کی جو عورتیں اور بچے تھے ان کو غلام بنایا گیا، قیدی بنایا گیا، تو تینوں جو یہ گروہ تھے یہودیوں کے یہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اب ان کو اپنا خطرہ تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ صلح کی صورت اور حالات کا جائزہ اور خیالات اور تصورات کا جائزہ یہ لینے کے لیے یہاں آئے۔ ایک مقصد تو ان کا یہ تھا، اور دوسرا مقصد کہ اپنے دین کو غالب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے مباہلہ کا دعویٰ کیا۔ یہ ایک مذہب مقصد تھا ان کا، تو ان مقاصد کو لے کر آئے۔ اس کا تذکرہ آئندہ آئے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے آ کر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ بھی کیا، اور اولاد کو اور عورتوں کو بھی ساتھ لائے، میدان میں ان کو جمع کیا، مباہلہ کا انہوں نے دعویٰ کیا، لیکن اس میں ناکام رہے، بھاگ گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، دین سچا تو یہی ہے۔ تو اس صورت میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی حقیقت سورۃ بقرہ کے شروع میں گزر چکی، اس کی تفصیل خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کی بحث آگے آ بھی رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم گویا کہ دلائل ہیں، کیسے کہ معبود بننے کا اس کو حق ہے جو اپنی زندگی میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور اپنے وجود میں بھی کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، کم از کم اس کے اندر یہ صفات ہوں۔ کائنات میں جس چیز کو بھی کسی نے معبود بنایا ہے اس کی اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اس پر ضرور فنا آیا ہے یا آنے والا ہے۔ ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی، ذات میں بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی بخشنے والے ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، تو لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اور دوسرا قیوم، جو قائم کرنے والا، ساری کائنات کے وجود کو عدم سے ابتدا میں لانے والا اور اس کو باقی رکھنے والا، یہ اللہ کی ذات ہے، اپنا وجود بھی دوسروں کا وجود بھی، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا وجود اس کے اپنے اختیار میں ہو۔ فرمایا یہ دو دلیلیں بیان فرمائی کہ خود بھی قائم ہو، قیوم کا معنی کرتے ہیں الذی یحفظ کل شیء، وہ جو ہر چیز کی حفاظت کرے، اور یہ اللہ کی ذات ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی اس نے تم پر کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو ما بین یدیہ، سامنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، سامنے والی جو آ چکی، جو ابھی آئی نہیں وہ تو بعد میں آنے والی ہے۔ بین یدیہ سامنے والی یعنی تورات، انجیل، زبور اور صحائف، ان سب کی تصدیق کرنے والی، اور آگے بطور خاص بیان فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اس ذات نے تورات کو اتارا اور انجیل کو اتارا، من قبل، اس قرآن سے پہلے۔ اب اس کی صداقت بیان کی، ہدی للناس، تورات بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی اور انجیل بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور فرقان کو اتارا، فرقان سے مراد قرآن ہے۔ فرقان کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہر حق اور باطل کی
اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، کسی کو صراحتاً، کسی کو دلالتاً، کسی کو اشارتاً بیان فرمایا، ضابطے بیان فرمائے۔ تو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب یہ قرآن ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، آگے وعید بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے ہر چیز پر اور انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں، زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں، ماں کے رحم میں جو صورت چاہتا ہے بناتا ہے۔ صورت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، اس وجہ سے کسی کی صورت پر تنقید کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانی پر تنقید کرنا بڑا جرم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے تم پر کتاب نازل کی۔ اب اس کتاب میں 3 طرح کے مضامین ہیں، آیات محکمات بھی ہیں اور یہی اصول کتاب ہیں، ہن ام الکتاب، وأخر متشابہات، اور کچھ متشابہات ہیں۔ متشابہات 2 قسم کے ہیں، محکمات کا مطلب ہے جس کا معنی بھی معلوم ہو اور اس کا مفہوم بھی معلوم ہو، وہ محکمات ہیں، اور اصول کتاب یہی ہے۔ اور وہ اخر متشابہات، کچھ متشابہات ہیں۔ متشابہات کے 2 قسمیں، بعض پہلی قسم وہ کہ ان کا معنی بھی معلوم نہ ہو، جیسے حروف مقطعات، قطعی طور پر اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی تو معلوم ہو لیکن اس کا مفہوم معلوم نہ ہو، جیسے ید اللہ اور ساق اللہ، اللہ کی ساق کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا تذکرہ، یہ قرآن مجید میں ہے۔ اب اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کا مفہوم کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس وجہ سے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہ جو متشابہات اتارے جاتے ہیں یہ بطور آزمائش کے ہیں، امتحان ہے یہ۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ تو انہی کو لے کر ان میں تعویلات باطلہ کر کے اپنا غلط مقصود جو ہے وہ نکال کر پھیلاتے ہیں، فساد پھیلانے کے لیے۔ اور جو راسخ فی العلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا مفہوم ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو اس کی حقیقت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اتنا کہہ دیتے ہیں کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ کا پاؤں کیسا، کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کے کھولنے کا کیا مطلب، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، بس ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا اس میں عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ربنا، اور یہ دعا کرتے ہیں عقل والے، یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو سیدھا رکھنا، ٹیڑھا نہ کرنا۔ اس لیے کہ انسان کا دل اگر درست رہے تو اس کے سارے معاملات درست رہتے ہیں۔ جب دل بگڑتا ہے تو پھر انسان کی نظر بھی بگڑ جاتی ہے، زبان بھی بگڑ جاتی ہے، کان بھی بگڑ جاتے ہیں، خیالات اور تصورات بھی بگڑ جاتے ہیں، سارا نظام ہی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، ایمان نصیب فرمایا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت کو طلب کیا جا رہا ہے کہ ہدایت بھی دے اور روحانیت بھی عطا فرما۔ انک انت الوہاب، تو
تو تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ وہاب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بغیر معاوضے کے، بغیر بدل کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی مفاد کے جو ذات عطا کرتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور وہاں تو اس میں حد بندی بھی نہیں ہے، ہر لمحہ کتنی نعمتیں برسا رہا ہے، کتنی نعمتیں۔ ایک بندہ دوسرے کے اوپر تھوڑا سا احسان کر دے، اس کو پانی پلا دے تو کتنا اس پر جتلاتا پھرتا ہے کہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا جب تو پیاسا تھا۔ اللہ ہر وقت پانی کا انتظام کر رہا ہے۔ انسان پانی بنا تو نہیں سکتا، اللہ کا بنایا ہوا اس نے اٹھا کے پلا دیا ہے، بھر کے پلا دیا۔ روٹی کھلا دی تو پچھلا کتنا نظام ہے جو اللہ کا ہے، اس نے تو پکی پکی چیز ایک آدمی کے سامنے رکھ دی۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کہاں سے انتظام فرما رہا ہے، کتنے مراحل سے گزار رہا ہے، اور کوئی حد بندی نہیں ہے کہ اس نے تو صرف صبح کی نماز پڑھی لہذا اس کو تو صرف 4 سانس دینے چاہیے، بس ایسی بات نہیں۔ کوئی عبادت کر رہا ہے تب بھی، کوئی نہیں کر رہا تب بھی اللہ بے بہا ان کو دے رہا ہے۔ انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ پہلے دنیا مانگی، روحانیت مانگی، اب آخرت مانگ رہے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایمان بالبعث کا تذکرہ ہے کہ اتنا یقین ہے کہ واقعی وہ دن آنے والا ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور لائے گا اللہ قیامت کا دن، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس رکوع کا ماقبل کے ساتھ ربط نہیں ہوگا، کیونکہ ربط پہلے بیان ہو چکا ہے، سورت کا ربط۔ اگر ربط نکالیں بھی صحیح تو اس کا ربط توحید ہے کہ پچھلے رکوع میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں توحید کا تذکرہ تھا، اور اللہ لا الہ الا ہو میں توحید کا تذکرہ ہے۔ یہ ہے ماقبل کے ساتھ ربط۔ موضوع رکوع توحید باری تعالیٰ و صداقت قرآن۔ خلاصہ رسالت رسول اللہ مستفیدین من الآیات کے نتائج۔ نصارہ نجران کی تردید۔ منکرین قرآن کے شبہات و جوابات۔ نتائج مستفیدین۔ مدعی توحید کے اس بات کے لیے دلائل ثلاثہ۔
آیات قرآن کے اقسام و احکام، تذکیر بما بعد الموت، ہاں اگلے رکوع کا ترجمہ دیکھیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کفایت کرے گا ان کی طرف سے ان کا مال نہ ان کی اولاد اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اور یہی لوگ ہیں جہنم کا ایندھن۔ فرعونیوں کی عادت کی طرح اور ان لوگوں کی عادت کی طرح جو ان سے پہلے گزرے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سخت عقاب والا ہے۔ فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، تم مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف جمع کیا جاؤ گے جو برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں ٹکرائے، ایک گروہ اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، دوسرا گروہ کفر کرنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں ان کو اپنے سے دو گنا آنکھ کے ساتھ، مثلیہم دو گنا رأی العین آنکھ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے۔ بے شک اس میں البتہ عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، مزین کیا گیا لوگوں کے لیے مرغوبات کی محبت، یعنی عورتوں کی، بچوں کی، ڈھیر کیے ہوئے خزانوں کی، سونے اور چاندی کے، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر کیے ہوئے خزانوں کی، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور جانور اور کھیتیاں، یہ سب دنیا کی زندگی کا نفع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر کی؟ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ان کے رب کے ہاں جنات، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں،
قانتین عبادت یا اس کا معنی اطاعت فرما برداری، منفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور استغفار کرنے والے ہیں سحری کے وقت۔ بالاسحار ہے نا، یہ جمع ہے تو اس کا معنی کرنا ہر رات کی سحری کے وقت۔ ہر رات کی سحری کے وقت۔ شہید اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک پسندیدہ دین اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں۔ جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں آپ فرما دیجئے میں تو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہوں، اور وہ بھی جو میری اتباع کرتا ہے۔ فرما دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی اور ان لوگوں کو جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کیا تم اللہ کے سپرد کرتے ہو یا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ بھی ہدایت پر ہیں، اگر پیٹھ پھیریں سوائے اس کے نہیں آپ پر تو پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ربط ما قبل کے ساتھ رکوع کا ربط یہ ہے، ان الذین کفروا کے ساتھ ربط ہے۔ ان الذین کفروا کا پیچھے شدید العقاب کے ساتھ ربط ہے۔ پیچھے کافروں کے لیے شدید العقاب کا تذکرہ ہے، اب بھی عذاب شدید کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا رب واللہ عزیز کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پیچھے نا لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ تیسرا رب پہلے ادعیہ اولو الالباب کا ذکر تھا، یعنی اولو الالباب کی دعاؤں کا ذکر تھا،
اب بقیہ اوصاف و نتائج کا ذکر ہے۔ موضوع رکوع، دلائل ثلاثہ کے ساتھ اس بات، دلائل ثلاثہ کے ساتھ اس بات مدعی توحید و فضائل اسلام، خلاصہ مستفیدین و غیر مستفیدین کے نتائج، مستفیدین و غیر مستفیدین کے نتائج و اسباب گمراہی، بے ثباتی دنیا، و بقائے آخرت، گمراہی اہل کتاب و تسلی رسول اللہ، فرائض خاتم النبیین، اب دیکھیں اس کی تفسیر۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، اس آیت میں بتایا کہ وہ لوگ جو دین کو چھوڑ کر دنیا کے نفع مند ہونے پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں اعلان ہے۔ فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد دنیا میں تو کچھ نہ کچھ تمہیں نفع دے گی، وہ بھی اگر اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اصل ضرورت پڑے گی نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، وہاں تو ایمان اور اعمال کام آئیں گے، نہ ایمان ہوگا نہ اعمال ہوں گے، اور اولاد اور مال جو کمایا ہے وہ تو کام نہیں آئے گا، جس چیز نے کام آنا ہے وہ وہاں ہوگا نہیں۔ اور فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر نمونہ پیش فرمایا کہ فرعونیوں کی عادت کو دیکھو، انہوں نے مال جمع کیا، مال پر بھروسہ کیا، لشکر پر بھروسہ کیا، تو دنیا ہی میں نہ مال نے نفع دیا اور نہ لشکر نے نفع دیا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان کافروں کو فرما دیجئے ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مشرکین میدان بدر میں سارے کے سارے شکست کھا کر بھاگ گئے تو یہ نصارہ ان کو کہنے لگے، عیسائی
تم نے ناتجربہ کار لوگوں کے ساتھ لڑائی کی اور پھر بھی مغلوب ہو گئے، یا ادھر ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو تم نے ناتجربہ کار لوگوں سے لڑا اس لیے غالب آ گئے، ہمارے ساتھ لڑو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم بھی اگر مقابلے میں آئے تو تم بھی مغلوب ہوگے اور تمہیں بھی جہنم میں ٹھکانہ ملے گا، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ، آگے پھر واقعہ بدر کا اختصار کے ساتھ تذکرہ فرمایا، تفصیلی تذکرہ تو انشاءاللہ آگے آئے گا سورۃ انفال میں، اختصار کے ساتھ یہاں تذکرہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اے عیسائیوں، اے وفد نجران کے لوگوں، تمہارے لیے نشانی ہے وہ دو گروہ جب آپس میں لڑے تھے، ایک گروہ تو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ تھا کافروں کا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ یرونا کی جو ضمیر ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ یہ پہلے فئت کی طرف، مسلمانوں کے گروہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جو اخری کافرتن ہے، کافروں کے گروہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر پہلے فئت کی طرف لوٹ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کافروں کو اپنے دو مثل دیکھ رہے تھے۔ آپ کو بنیادی طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کافروں کی تعداد 1000 تھی، 1000 کے قریب تھے، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی تھا، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، اور دوسری طرف جو 313 تھے ان کے پاس 17 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے۔ 700 اونٹ اور 100 گھوڑا مقابلے میں 17 اونٹ اور 2 گھوڑے، اور 6 زیرہ اور 8 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس۔ اور عجیب بات ہے، ادھر تعداد میں 3 گنا، اور یہ 3 گنا کم تھے۔ اگر یرونا کی ضمیر لوٹ رہی ہو مسلمانوں کی طرف، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا اعلان ہے کہ تھے تو 3 گنا، لیکن ان کو 2 گنا نظر آ رہے تھے، ایمان والوں کو 2 گنا نظر آ رہے تھے، تو ایمان والوں کا جذبہ اور بڑھا۔ اور یرونا کا اگر ہو اس کا مرجع اخری کافرتن، کافر ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اگرچہ 1000 تھے لیکن مسلمانوں کو اپنا بھی 2 گنا دیکھ رہے تھے، بلکہ ایک قول کے مطابق کئی گنا دیکھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں مثلیہم جو تثنیہ ہے تکرار کے لیے ہے، تکرار ہو تو پھر اس کا مطلب کئی گنا دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کے ہوائیں اسی وقت اڑ گئیں، پاؤں پھسل گئے، کانپے ٹانگ رہی تھی۔ جس کی اپنی ٹانگیں کانپ رہی ہوں تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہاں پہ ٹانگ رہی تھی۔ رعی العین، آنکھوں کے دیکھنے میں، حقیقت تو وہی تھی جتنا لوگ موجود تھے۔ اچھا، بعض اس کا یہ معنی بھی کرتے ہیں یرونہم مثلیہم، یرونا کی ضمیر کا مرجع بھی دونوں گروہ ہیں، اور مثلیہم اس کا مرجع بھی دونوں گروہ ہیں، اور ہم اور ہم کا مرجع بھی دونوں ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک گروہ دوسرے کو اپنی 2 مثل دیکھ رہا تھا، اپنی 2 مثل دیکھ رہا تھا، یعنی کافروں کو مسلمان اپنے 2 مثل 2000 نظر آ رہے تھے، اور مسلمانوں کو کافر 313 ہیں، تو 2 گنا کیا بنا؟ 626، اس کو 626 نظر آ رہے تھے۔
واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ اس میں البتہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات، اسباب حرمان، انسان دین سے کیوں محروم ہوتا ہے، اس کے یہ اسباب ہیں۔ حب شہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ کوئی تو عورتوں کی محبت میں دین کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اولاد کی محبت میں، کوئی پیسے روپے سونے چاندی کی محبت میں، کوئی گھوڑوں کا شوقین ہے گھوڑوں کی محبت میں۔ یہاں والخیل المسومۃ، آگے اس کی صفت ذکر کی، اس سے مراد جنگجو گھوڑے کہ اس پر نشانات لگے ہوتے ہیں۔ یہ جو جنگ میں لڑنے والے گھوڑے ہیں نا، اس کی قسم حدیث میں آتی ہے کہ پسندیدہ گھوڑوں میں وہ ہیں جن کی پیشانی سفید ہو اور 3 ٹانگیں سفید ہوں، اور 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے، ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ خاص نشانات ہیں خاص قسم کے گھوڑوں کے، تو یہ وہ پسندیدہ گھوڑے۔ والانعام، کوئی گئی منجیندے شوقین ہی ہوندن۔ والحرث، کوئی کھیتی کے شوقین ہیں۔ فرمایا یہ سب متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا عارضی نفع ہے، متاع عارضی نفع۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ کو خوش کر لے دین کے راستے سے، ان چیزوں کی محبت پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو۔ ظاہر بات ہے ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے طبی طور پر رکھی ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر دنیا کا نظام بھی نہیں چلے گا۔ جب مال کی محبت نہیں ہوگی تو سارا دن دکان پر کون بیٹھتا ہے؟ اولاد کی محبت نہیں ہوگی تو اس کی پرورش کیسے کریں گے؟ اگر بیوی کی محبت نہ ہو تو پھر معاشرت کیسے ہوگی؟ اسی طرح اگر کھیتی کی محبت نہ ہو تو کاشتکاری کیسے ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں بنیادی ضرورت ہیں۔ تو فرمایا یہ بنیادی ضرورت ہے، نفس محبت ممنوع نہیں ہے، دین پر اس کو ترجیح دینا یہ ممنوع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اگر اس بات کو سامنے رکھے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، آگے جس طرح آ رہا ہے اگلی آیت میں، تو وہاں انسان کی ساری خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ اگر کوئی کہے گا کہ مجھے تو کھیت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ سامنے فوراً کھیتی اگے گی اور سبز ہو جائے گی اور لہلہانے لگے گی۔ گئی منجھین دی ضرورت ہوئی تو وہی ملوے سن، لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ ایسا پاکیزہ ماحول ہوگا کہ اس میں انسان کے اپنے ناک کی ریڑھ نہیں ہوگی، تھوک نہیں ہوگی، پیشاب پخانہ نہیں ہوگا، اور ایسا پسینہ نہیں ہوگا جیسے بدبو ہو۔ تو یہ جو گندگی پھیلانے والی چیزیں ہیں جب وہاں ہوں گی تو وہ صاف ستھری ہوں گی۔ اس لیے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے، ہر چیز ملے گی اور شاندار ملے گی۔ سونا چاندی تو اتنا ملے گا کہ گھر بھی سونے چاندی کا، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، درخت بھی تنا اس کا سونے کا اور آگے ٹہنیاں اس کی چاندی کی۔ سبحان اللہ، یہ سب کچھ وہاں ہے۔ فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، فرما دیجئے میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس سے بہتر چیز کی، جس چیز میں تم پھنسے ہوئے ہو اس سے بہتر چیز کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ للذین اتقوا عند ربہم، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے رب کے ہاں کیا ہوگا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، وہاں ازواج بھی مطہرہ ہوں گی،
پاکیزہ ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ خوش۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا، یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم تو ایمان لائے، فاغفر لنا، ہماری بخشش فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے بچا۔ یہ متقین کے اوصاف ہیں جو جنت کے مستحق ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ متقین سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں، معاملہ صاف کرتے رہتے ہیں، اور دنیا آخرت میں اللہ سے تعلق بناتے رہتے ہیں۔ یہ الذین یقولون ہے نا، اس کا تعلق للذین اتقوا سے ہے، للذین اتقوا، متقین لوگ وہ یہ کہتے ہیں۔ الصابرین، ان کی صفات بیان فرمائی۔ یہ متقین کون ہیں؟ صبر کرتے ہیں جتنے حالات آئیں۔ والصادقین، اور سچائی کو لازم پکڑتے ہیں۔ والقانتین، اور اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں۔ والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی۔ رات کو کم سوتے ہیں، جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی ساری رات عبادت کے باوجود آخر میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ جو استغفار ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ عبادت گناہ ہے، استغفار اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس حق کی ادائیگی میں جو کمزوری رہ گئی ہے اس پر استغفار ہوتا ہے۔ اس لیے فرض نماز کے بعد سنت ہے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پہلے دعویٰ ہے کہ میری عبادت بہت کم، اللہ تو اس سے بہت بڑا ہے، میری عبادت اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں اس طرح عبادت نہیں کر سکا جیسے عبادت کا حق ہے۔ شہید اللہ، اللہ اکبر۔ پہلی آیات میں توحید کا ذکر تھا، اب پھر توحید کا ذکر ہے، لیکن اس میں تکرار نہیں ہے۔ پہلے فرمایا تھا نا لا الہ الا ہو، اور یہاں بھی آ رہا ہے لا الہ الا ہو۔ پہلے دعویٰ تھا، اب یہ اس کا دلائل کے بعد اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ توحید کا دعویٰ تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے، اب یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب منطق میں شکل نہیں پڑتے۔ العالم حادث وکل حادث متغیر، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ والعالم نہیں، العالم متغیر وکل متغیر حادث، نتیجہ والعالم حادث، تو یہ نتیجہ ہے۔ عالم کا 2 دفعہ ذکر آیا، ایک دفعہ پہلے آیا ہے مقدم میں، پھر اس کے بعد نتیجے میں۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث، نتیجہ درمیان میں تکرار کو حذف کر دیں، العالم حادث۔ تو یہاں بھی پہلے مقدمہ ذکر کیا گیا، مقدم تالی، اب گویا نتیجہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور ایمان اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں۔ قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم ہو کر یہی کہتے ہیں۔ اگر کوئی عالم تھوڑی بہت آگے پیچھے کوئی کام کرتا ہے، سجدے کراتا ہے یا شرک اور بدعات کی ترغیب دیتا ہے تو وہ انصاف سے ہٹا ہوا ہے۔ جو انصاف پر ہوگا وہ توحید کی گواہی دے گا۔ پھر فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ نتیجہ آ گیا، ثمرہ۔
انہ لا الہ الا ہو، یہ تالی تھا، پہلے لا الہ الا اللہ مقدم پھر تالی، اب نتیجہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقانیت اسلام کا تذکرہ ہے، یہ الدین کے بعد المرضی محذوف ہے، صفت ہے اس کی۔ ان الدین المرضیہ، مرضیہ کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اب جتنے پہلے ادیان تھے وہ اپنے وقت میں اللہ کو پسند تھے، جب اس منسوخ ہو گئے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین وہ نہیں ہیں، پسندیدہ دین یہی ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، آگے اہل کتاب کا شکوہ بیان فرمایا کہ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں اہل کتاب یہود نصارہ، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں محض ہٹ درمی کی بنیاد پر ہے، نہیں اختلاف کر رہے جن کو کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا، بغیم بینہم، اختلاف ان کا سرکشی کی بنیاد پر ہے۔ توجہ کریں گے اس کو تھوڑا سا سمجھیں، یہ جب ما نفی اور الا کے ساتھ کسی چیز کا حصر بیان کیا جائے اس میں مقصود وہ تاکید ہوتی ہے جس کو آگے بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پر یوں کہا جائے کہ فلاں آدمی جو آیا ہے وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، عبادتاً عابداً، عابد بن کر آیا ہے، یعنی نہیں آیا فلاں آدمی مگر عابد بن کر، تو اس کے جو آنے کا اصل مقصد ہے وہ عابد ہے، عابد ہونا، یعنی اس کے جو یہ نفی کی جو نفی ہوتی ہے اس میں مقصود وہی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف الذین اوتوا الکتاب کے بعد الا، اسی نفی کی نفی جو فرمائی اس میں مقصود بغیم بینہم، ان کی سرکشی کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں مقصد ان کا محض سرکشی کرنا ہے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو وہ سمجھ لے فإن اللہ سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمائے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وجہی للہ، اگر یہ لوگ معاندین آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے اسلمت وجہیا، اسلمت وجہی للہ، میں یہاں وجہ کا لفظ بولا، وجہ منہ، مراد سے ذات ہے، کیونکہ چہرہ انسان کا باعث شرف ہے اور اعضاء میں سے سب سے اشرف عضو ہے، اسی کے ساتھ انسان کی عزت اور تکریم وابستہ ہے، تو اس لیے چہرے کا لفظ بولا، مراد اس سے ذات ہے۔ یہاں کی اشکال ہوتا ہے نحوی کہ جب اسم ظاہر کا ضمیر متصل پر عطف ہو یا اسم ظاہر کا ضمیر پر حمل ہو تو ضمیر منفصل کی تاکید لگاتے ہیں، ضربت انا و زید، یہاں
کوئی تاکید نہیں لائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مقام فضیلت اور شرف کو بیان کرنا ہے، جہاں سبقت مقصود ہے، تو اس لیے انا کو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں نہیں لانے دیا، بتانے کے لیے کہ یہ کام تو ایسا ہے جو آنن فانن کرنا چاہیے، یہاں انا درمیان میں ہو ہی نہ، اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ پر قربان ہو جائے۔ اسلمت وجہی للہ، میں اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ بھی یہ جو من ہے، من کا عطف اسلمتو کی تو ضمیر پر ہے، تو وہ بھی جو میری اتباع کرتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کامل متبع وہ ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، کامل مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، فرما دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی اور امیین کو، جن کو کتاب نہیں دی گئی۔ جن کو کتاب دی گئی اس کا مصداق تو ہوئے یہود اور نصارہ، والامیین سے کا مصداق ہو گئے عرب۔ تو فرمایا ان سے پوچھو اسلمتم، کیا تم بھی اسلام قبول کرو گے؟ اگر اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پر ہیں، اگر پیٹھ پھیریں فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمے تو واضح پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ عنوانات لگا لیں، میرے خیال میں پچھلے رکوع کے رہ گئے، چلو لگائیں۔ پانی پلا دے، پانی۔ لا الہ الا ہو سورت کی شروع سے دعوی اثبات وجود باری تعالی،